السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جو بھی کلپ آپ تک پہنچ رہے ہیں ان سے یقیناً آپ استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ اور چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور اس مہینے میں عموماً مسلمان جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے لیے اہتمام و انتظام کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ سب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اور حضور کی ولادت کی خوشی کا اظہار کر رہے ہوں گے، اور اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے اہل عرب کا بہت برا حال تھا، اور اتنا برا حال تھا کہ کوئی جو تھا وہ ستاروں کی پوجا میں مگن تھا، کوئی فرشتوں کی پوجا کیا کرتا تھا، کوئی جنات کی پوجا کیا کرتا تھا، اسی طرح کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہوتا تھا، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہوتا تھا، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہوتا تھا۔ الغرض اہل عرب جو تھے وہ بہت ہی کفر و شرک میں اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، اور ان کے شب و روز جو تھے وہ گمراہی میں، کفر میں، اور ان کے جو لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے وہ بھی سالوں تک چلا کرتے تھے، اور زنا بہت زیادہ عام ہو چکا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ بیٹیوں سے تو وہ نفرت کیا کرتے تھے، ان کو اپنے لیے منحوس سمجھا کرتے تھے، اور عورت کو جوتے کی نوک سمجھا جاتا تھا، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اس کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی احترام نہیں تھا، عورت کے تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا، بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ گھر کی لوڈی سمجھا جاتا تھا۔ جس طرح نوکرانیوں سے کام کروائے جاتے تھے اور ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی عزت نہیں ہوتی، ویسے ہی حال جو تھا وہ عورت کا تھا۔ تو پھر ایسے ایسے معاملات ہوئے حضور کی آمد سے پہلے کہ ان کو جب پڑھا جائے یا ان کو بیان کیا جائے تو ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے کا جو حال تھا لوگوں کا وہ اتنا برا تھا، اور لوگوں میں جو بت پرستی اور شرک پرستی پھیلانے والا جو شخص تھا، علماء نے لکھا وہ عمر بن لحی تھا، اور یہ بہت زیادہ پاورفل تھا، اللہ نے اس کو بہت زیادہ لمبی عمر بھی دی تھی، اور اس نے کچھ جنگ وغیرہ کر کے بھی خانہ کعبہ کا ایک متولی بن کے بیٹھ گیا تھا، وہاں کے سارے انتظامات کو دیکھتا تھا، حاجیوں کو کھلانا پلانا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، انہیں کپڑا دینا، انہیں سہولیات فراہم کرنا، یہ عمر بن لحی کا کام تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور وہ ایسی بیماری تھی کہ جو بہت زیادہ بڑی بیماری تھی۔ تو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ تم بلقا شہر جاؤ اور وہاں پر جا کر وہاں پر ایک چشمہ ہے، اس چشمے کے پانی سے تم نہاؤ تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو عمر بن لحی وہاں پر گیا اور وہاں پر اس چشمے کے پانی سے نہایا۔ تو جب وہاں سے فارغ ہوا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس نے بڑی حیرت سے ان سے پوچھا کہ تم یہ سب کیا کر رہے ہو؟ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو سجدہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم پہ بارش برساتے ہیں، ہمیں شفا دیتے ہیں۔ عمر بن لحی نے کہا کہ مجھے بھی پھر چند بت بنا کے دے دو۔ تو پھر وہاں کے لوگوں نے عمر بن لحی کو چند بت بنا کر دے دیے، اور وہ اس نے لے جا کر وہاں خانہ کعبہ میں اس کے ارد گرد نصب کر دیے، وہاں پر اس نے سارے بت جو تھے وہ لگا دیے، کھڑے کر دیے۔ تو پھر آہستہ آہستہ سے پھر یہ شرک پرستی اور بت پرستی وہاں پر عام ہونا شروع ہو گئی، اور پھر ہر ایک نے اپنا اپنا بت بنا دیا، اور پھر ہر قبیلے کا الگ الگ بت ہو گیا، اور پھر وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے بت خاص کر لیے۔ اور پھر جیسے کہ آپ قرآن کریم میں بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں ان کے بتوں کے نام کو ذکر کیا گیا۔ ان کے بتوں کے نام تھے، لات نام تھا، عزا تھا، حبل تھا، منات نام تھا، تو یہ سارے ان کے بتوں کے نام تھے۔ تو پھر بڑے بڑے بت بنا کر وہاں پہ ارد گرد نصب کروا دیے، خانہ کعبہ کے اندر بھی رکھ دیے، اور خانہ کعبہ کے ارد گرد بھی نصب کر دیے۔ پھر جب لوگ وہاں پر حج کرنے کے لیے آتے تھے تو ان قبیلوں کا بھی ایک الگ سے بت ہوتا تھا، تو جتنے بھی لوگ آتے تھے
اور بڑے بڑے قبیلوں کے جو لوگ ہوا کرتے ہیں تو پھر ہر قبیلے کا ایک الگ سے بت اس نے بنوا کے خانہ کعبہ کے ارد گرد نصب کرا دیا، تاکہ اس سے وہ جو قبیلے والے ہیں ان کے دلوں میں عمر بن لحی کی محبت پیدا ہو جائے اور اس کا احترام پیدا ہو جائے کہ دیکھو اس نے ہمارے قبیلے کا جو بت ہے، کہ ہمارے قبیلے میں جس بت کی پوجا کی جاتی ہے بت خانہ کعبہ کے اندر بھی نصب ہے، تو پھر لوگ اس کو سراہیں گے اور اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، تو اس نے پھر اسی لیے کام سارے کرنا شروع کر دیے۔ تو یوں پھر بت پرستی کا اور شرک پرستی کا سمجھ لیجئے کہ آغاز ہو گیا، اور پھر لوگ جو تھے وہ کفر میں مبتلا ہو گئے اور ان کے اندر یہ چیزیں رچ بس گئی۔ علماء نے لکھا کہ اس کو یعنی عمر بن لحی کی جو عمر تھی وہ 350 سال تھی، اور پھر اس کے بعد اس کی اولادیں بھی پیدا ہوئیں، تو تقریباً 500 سال تک عمر بن لحی نے خانہ کعبہ پر سمجھ لیجئے کہ اس کا متولی بنا، پہ اس کی اولادیں جو تھی، اس کی نسلیں وہ متولی بن کے بیٹھی اور انہوں نے سارے کاموں کو سنبھالا، اور پھر یوں بت پرستی اور شرک پرستی کا رواج پڑ گیا، اور پھر لوگ جو تھے وہ انتہائی گمراہی میں، کفر میں، شرک میں مبتلا ہوتے ہی چلے گئے، اور پھر یہ چیز پھیل گئی۔ پھر لوگوں کے عقائد جو تھے وہ بڑے کمزور ہو گئے، اور جو ان کے اندر ایک سمجھ لیجئے کہ اللہ کے وجود پر جو ان کے دل میں احساسات موجود تھے کہ اللہ موجود ہے، خالی اللہ کی بات کرنی ہے، وہ تنہا ہے اور کوئی بھی اللہ کے سوائے بات کے لائق نہیں، یہ ساری چیزیں ان کے اندر سے نکل گئی اور پھر آہستہ آہستہ کر کے بت پرستی کی طرف لوگ چلے گئے، ان کے اندر بہت بگاڑ پیدا ہو گیا، اپنی مرضی کے سارے کام کرنے لگے، حالانکہ بہت ذہین و فطین لوگ تھے، اور کئی ہزار اشعار جو تھے ان کو یاد ہوا کرتے تھے، بہت ہی یہ ذہین لوگ ہوا کرتے تھے، اور لیکن پھر ایسا ایسا کر کے سب تبدیل ہو گئے، اور پورا اہل عرب جو تھے وہ سارے بگڑ کے رہ گئے، اور بہت ہی ان کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی۔ اور پھر جب ان کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہوئیں تو پھر اس کے نتائج بھی بڑے خطرناک آئے، اور کیا نتائج آئے ان کے اندر کہ انہوں نے پھر ایسی رسمیں رائج کر لی کہ اگر ان کے یہاں کبھی بارش وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو یہ کیا کرتے تھے کہ درخت سے ایک ٹہنی کو توڑ کر، اور وہ ٹہنی گائے کی جو دم ہوتی تھی اس میں باندھ دیا کرتے تھے، اور اس میں آگ لگا دیا کرتے تھے، اور پھر گائے جو تھی وہ بھاگتی تھی اس آگ کی گرمی کی وجہ سے، وہ جب جنگل کی طرف بھاگتی تھی تو پھر اہل عرب نے اپنا یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ اب جب یہ تیزی کے ساتھ بھاگے گی تو پھر بادل بھی تیزی سے امنڈ کے ہم پر آئیں گے اور بارش برسائیں گے۔ اور بھی پھر انہوں نے کیا کیا رسمیں رائج کیں کہ جب ان کے ہاں کسی سردار کا انتقال ہو جاتا تھا، کسی بڑے شخص کا انتقال ہو جاتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس کی اونٹنی کو لے کر آتے تھے اور اس کی گردن کو موڑ کر اس کو ویسے ہی باندھ دیا کرتے تھے، اور پھر وہ اسی حال میں اس کو رکھتے تھے یہاں تک کہ وہ اونٹنی مر جاتی تھی، اور نہ اس کو کچھ کھلاتے تھے نہ پلاتے تھے، ایسے ہی بھوکی پیاسی وہ اونٹنی مر جاتی تھی، اور پھر اس اونٹنی کو وہ ایسی ہی حالت میں جلا دیا کرتے تھے۔ اور اس سے ان کا کانسیپٹ یہ تھا، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اب یہ اونٹنی جو ہے وہ اس سردار کو وہاں پر جا کر ملے گی جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا، اور اگر وہ اونٹنی کو ایسی چھوڑ دیا کرتے تو ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ پھر جب قیامت کے دن وہ سردار جب اٹھے گا دوبارہ تو پھر اس کو یہ اونٹنی نہیں ملے گی، اسی لیے اس کو ایسے ہی بھوکا پیاسا لپیٹ کر اور باندھ کر اس کو مار دیا کرتے تھے، اور پھر وہ ایسے ہی اس کو جلا دیا کرتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اس کو اونٹنی جب قیامت کے دن یہ سردار اٹھے گا تو پھر وہاں پر ہی اونٹنی اس کو مل جائے گی۔ تو اور بھی ان کے اندر بہت ساری خرابیاں جو تھیں وہ پیدا ہو گئیں، اور جس کے باعث وہ کفر کے اندھیروں میں جا کر گر گئے، گمراہی کے اندھیروں میں جا کر گر گئے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ 500 سال جب لوگ اس طرح کفر میں اور شرک میں مبتلا ہو جائیں اور ان کے اندر یہ خرابیاں رچ بس جائیں، کیونکہ حضور کی آمد سے پہلے کافی سارا زمانہ ایسا گزرا کہ اس میں کوئی نبی نہیں تھا، کافی سارے سال، کئی سو سال ایسے گزرے پھر اس میں نبی کی تعلیمات جو تھیں، یعنی اللہ نے کوئی نبی کو نہیں بھیجا تھا، تو پھر اتنا ٹائم تک جب کوئی نبی نہیں آیا تو پھر وہ بہت ہی زیادہ گمراہی میں اور کفر میں مبتلا ہو گئے، بہت ساری ان کے اندر خرابیاں آ گئی۔ اہل عرب کا بہت ہی برا حال تھا، یہاں تک کہ جب ان کے ہاں نکاح ہو جاتے تھے تو جو مرد ہوتا تھا وہ اپنی بیوی کو کسی مشہور و معروف شخص کے پاس بھیج دیا کرتا تھا، کسی بڑے سردار کے پاس بھیج دیا کرتا تھا، اور وہ اس کے ساتھ زنا کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد جو اس سے اولاد ہوتی تھی تو پھر جو پہلا جو مرد تھا، جو شوہر تھا بیوی کا، وہ فخر کرتا تھا کہ میرا جو یہ بیٹا ہے یہ فلاں شخص کی اولاد ہے، تو یوں فخر کیا کرتے تھے۔ تو ان کے اندر اتنی خرابیاں جو تھی وہ آ گئی تھی
اور پھر اس کے بعد اور بھی بہت زیادہ گندے گندے کام ان کے درمیان رائج ہو چکے تھے. پھر ان سے بچنا اور چینج کرنا آپ کو یہ بڑا ہی مشکل ہو گیا تھا. اسی لیے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ تبلیغ، تو کفار بڑے پریشان ہو گئے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب جو تھے ان کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کو سنبھال لو، یہ ہمارے بتوں کی مذمت بیان کر رہا ہے. اور بار بار آ کر حضرت ابو طالب سے اس بات کا تقاضا کرتے تھے کہ ان کو خاموش کرا جائے، ان کو چپ کروایا جائے. تو چونکہ ان کے اندر یہ چیزیں بالکل رائج ہو چکی تھی، بالکل بس چکی تھی، اسی لیے اپنے آپ کو بچانا ان کے لیے بڑا مشکل کام ہو گیا تھا. تو اس سے ہمیں جو ایک تربیتی پہلو اور اصلاحی پہلو جو ہمیں اس بات سے لینا چاہیے وہ یہ کہ ہمارے یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ تسلسل کے ساتھ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں. کوئی اگر نماز چھوڑا ہے تو نماز چھوڑنے کا عادی ہی ہے، اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے. تو ظاہر سی بات ہے جب نماز چھوڑنے کی عادت انسان کے اندر رچ بس جائے گی اور وہ نماز چھوڑنے کا عادی ہو جائے گا، تو پھر اب اس کو نماز کی طرف لے کر آنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس کا اپنے آپ کو دوبارہ پیچھے کی طرف لے کر آنا، نمازوں کا پابند بنانا، نمازوں کے لیے اپنے آپ کو جگانا اٹھانا، فجر کے لیے وضو کرنا، یہ اس کے لیے بڑا مشکل کام ہے. تو اسی لیے کوئی بھی کام ہو اپنے آپ کو بار بار انسان کو تنبیہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو روکنا چاہیے، اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے، بار بار اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کس طرف جا رہا ہوں، مجھے جانا کہاں ہے، میرے رب نے کیا کہا، میرے نبی نے کیا کہا، ان کی تعلیمات کیا ہیں، مجھے کس طرف جانا چاہیے. اور اپنے آپ کو یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، کچھ وقت آپ کا ایسا گزرے گا کہ جو آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا، لیکن پھر اس کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اور پھر اس میں آپ کو اپنی تیاری کرنی ہے. یہ جو وقت یہاں پر ملا ہوا ہے یہ مہلت ہے، ہمیں تیاری کرنی ہے. اگر تیاری نہیں کی تو آنے والی زندگی بہت خطرناک ہو سکتی ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو روکیں، سمجھائیں، بجھائیں اور بار بار اپنے آپ کو کھینچ کے اپنے رب کی بارگاہ میں لے کر آئیں، نمازوں کا عادی بنائیں، اچھے کاموں کی طرف لے کر اپنے آپ کو جائیں. ورنہ پھر یہ چیزیں جب اندر بالکل رچ بس جاتی ہیں، بندہ ان چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے، تو اپنے آپ کو نیک بنانا یہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو نمازی بنانا، اللہ کے قریب کرنا، نبی سے محبت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننا، ان پہ عمل کرنا، انہیں پھیلانا، یہ بندے کے لیے پھر بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے جب انسان کی جوانی والی زندگی ہو جاتی ہے تو پھر وہ بندہ کمانے میں لگ جاتا ہے، بس پھر بیوی بچوں میں لگ جاتا ہے، انہیں کاموں میں مصروف رہتا ہے. اور پھر نمازوں کی طرف، عبادات کی طرف، کتابوں کی طرف، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف جانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اور پھر انسان جو ہے وہ خالی سوچتا ہی رہتا ہے کہ یار اب میں کیا کروں، میں اس طرف جاؤں نہیں جاؤں، کیسے جاؤں. تو اپنے آپ کو شروع سے اس چیز کا عادی بنائیے کہ ہم نے بس اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں لے کر آنا ہے، اس کے قریب کرنا ہے اور اس سے معافی مانگنی ہے، اس سے توبہ کرنی ہے. اور دیکھیں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ میں آپ کی کوئی حوصلہ شکنی نہیں کر رہا، جو میری ان باتوں کو سن رہے ہیں میں حوصلہ شکنی کے لیے باتیں نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو توڑ دوں کہ یار اب شاید پیچھے پلٹنا بڑا مشکل ہے اور نیک بننا، نمازی بننا کوئی ناممکن سی بات ہے. ایسا نہیں ہے. جب بندہ توبہ کرتا ہے پھر توفیقات کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں اور پھر اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے کہ بندہ چاہتا کیا ہے، کس طرف جانا چاہتا ہے، وہ میرے قریب ہونا چاہتا ہے یا مجھ سے دور ہونا چاہتا ہے. تو جو بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں فرماتا ہے، اس کے لیے راستوں کو کھول لیتا ہے. جو اللہ کی راہ میں کوششیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہوں کو کھول لیتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں. پھر اللہ اسے اپنے قریب کرتا ہے، اپنا قرب عطا کرتا ہے. پھر بندے کو نمازوں میں، اچھے کام میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے اور نیکیاں کرنا اس کے لیے بھاری نہیں رہتا، اس کو ایک سکون مل رہا ہوتا ہے. اور پھر یوں کر کر کے آہستہ آہستہ کر کے بندہ نمازوں کا عادی بنتا ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ قطرہ جو ہے جب وہ پتھر پہ گرتا رہتا ہے بار 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 تو وہ پتھر کے اندر ایک سوراخ کر دیتا ہے. تو حالانکہ کتنا معمولی سا قطرہ ہے، تو جب یہی قطرات بار بار آپ کے دل پہ گرتے رہیں گے اور آپ توبہ کی قطرات کو اپنے دل پر گراتے رہیں گے تو پھر آپ کے دل سے وہ جو گناہوں کی سیاہی ہے نا انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی اور آپ اپنے رب کے قریب ہو جائیں گے. تو کبھی بھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا، اس سے نا امید نہیں ہونا. وہ آپ جب بھی اسے اپنے ساتھ کے لیے پکاریں گے وہ آپ کا ساتھ دے گا، وہ آپ کو اپنے قریب کرے گا. اب تو چاہتا ہی ہے کہ وہ بندے اس کے قریب آئیں، اس سے مانگیں، اسے دعائیں کریں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کریں اور اس کے قرب کے لیے کوششیں کریں. اور بندہ
جب جب اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا قرب عطا کرے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ توبہ کا جو دروازہ ہے وہ قیامت تک کھلا ہوا ہے۔ کوئی بھی بندہ چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس نے زمین و آسمان کو گناہوں سے کیوں نہ بھر دیا ہو، جب کبھی بھی توبہ کرے گا، اپنے رب کی بارگاہ میں آنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا، اسے نا امید نہیں کرے گا، اسے مایوس نہیں کرے گا۔ تو کبھی بھی اپنے رب سے مایوس نہ ہو، اسے نا امید نہ ہو۔ آپ جب بھی اس کے پاس آئیں گے وہ آپ کو قبول کرے گا، آپ کی توبہ کو قبول کرے گا، آپ کو اپنا قرب عطا کرے گا، آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کر دیا، اس کے دل میں توبہ کی ایک امید پیدا ہوئی کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ تو جب ایک عابد کے پاس گیا، اس سے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو اس شخص نے کہا تم نے تو 99 قتل کیے ہوئے ہیں، تمہاری توبہ تو قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے پھر، وہ جو بنی اسرائیل کا شخص تھا، اس نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا، اور پھر اس کے پورے 100 قتل ہو گئے۔ کچھ ٹائم بعد پھر اس کے دل میں ایک توبہ کی امید پیدا ہوئی۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں کہ 100 بندوں کو قتل کرنا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ ایک بندے کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، تو 100 قتل کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ لیکن پھر بھی جب 100 قتل کرنے کے بعد دوبارہ اس کے دل میں توبہ کی امید پیدا ہوئی، تو اب وہ گیا ایک عالم کے پاس، ایک بزرگ کے پاس گیا، اور اس سے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان بزرگ نے اس کو نا امید نہیں کیا، مایوس نہیں کیا کہ نہیں، اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اب تم اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ تم قبول نہیں کیے جاؤ گے، اور اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بلکہ ان عالم صاحب نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک بستی ہے، تم ان کے پاس جاؤ اور وہاں پر جا کر ان کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تو جب یہ بات اس شخص نے سنی، تو جب وہ اس بستی کی طرف جانے لگا، درمیان میں اس کا انتقال ہو گیا، اور جب درمیان میں انتقال ہوا تو اللہ کے حکم سے عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے، اور رحمت کے فرشتے کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے، کیونکہ یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پھر زمین کو ناپ لو، یہ جو بندہ جس کا انتقال ہوا ہے، اگر یہ نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو پھر اس کو رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے، اور اگر یہ ان کی بستی سے دور ہے تو پھر اس کو عذاب کے فرشتے لے کے جائیں گے۔ تو پھر جب زمین کو ناپا جانے لگا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین سمٹ جا، تو زمین جو تھی وہ سمٹ گیا، اور وہ جو بندہ تھا، جو بنی اسرائیل کا شخص تھا، جس نے 100 قتل کیے تھے، اور ان 100 قتل کے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ سمٹ جا، زمین سمٹ گئی، اور وہ بندہ نیکوں کی بستی کے قریب ہو گیا، اور یوں رحمت کے فرشتے اس کو اپنے ساتھ لے کے چلے گئے۔ تو کبھی بھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے آپ زمین و آسمان کو گناہوں سے کیوں نہ بھر دیں، دن رات آپ سے گناہ ہو رہے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنے رب سے مایوس نہ ہو۔ وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بس آپ سچے دل سے اس کے پاس آئیں، وہ آپ کی توبہ کو قبول کرے گا، آپ کو مایوس نہیں کرے گا، آپ کو نا امید نہیں کرے گا، بلکہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں ہی تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا غفور ہے اللہ تعالیٰ، کتنا رحیم ہے کہ وہ بندے کو معاف بھی کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ وہ جو فرشتے جو ہوتے ہیں، جو سارے اعمال وغیرہ لکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب کچھ جانتے ہیں بندہ کیا گناہ کر رہا ہے، کتنے گناہ کر رہا ہے، سب کچھ جانتے ہیں۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو یہ فرشتے جو سب کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی سب کچھ بھول جاتے ہیں، ان کو بھی بھلا دیا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے فلاں جگہ پر گناہ کیا تھا۔ یہاں تک کہ جس جگہ پہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جگہ جو ہے اگر بندہ توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی کہ فلاں شخص نے مجھ پر اس جگہ پر، یعنی مجھ پر جو ہے وہ گناہ کیا ہے۔ لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس جگہ کو ہی بھلا دیا جاتا ہے، فرشتوں کو ہی بھلا دیا جاتا ہے۔ تو کتنا کریم رب ہے۔ تو اسی لیے اپنے رب سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، اور ہمیشہ کوشش کرتے رہیں کہ ہم نے اپنے رب کے قریب ہونا ہے، اس کا قرب پانا ہے، اس سے محبت کرنی ہے، یہی چیزیں کام آئیں گی، یہی چیز اللہ کے قریب کرے گی، اور آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ جو اہل عرب تھے ان کے اندر یہ چیزیں بس چکی تھیں، رچ چکی تھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آمد ہوئی تو حضور نے پھر ان سب کو بالکل کھینچ کر، وہ جہنم کے داہنے پر کھڑے ہوئے تھے، بس ابھی گر جائیں، تو حضور نے ان کو کھینچا اور بچایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ کرم فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر بھیجا۔ تو اسی سے متعلق چند باتیں اور بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ، لیکن اگلی کلپ میں تو ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔